السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول لیب وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل NLV کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں مصنفہ نشال عزیز کا ناول پچھتاوۂ انتقام، ایپیسوڈ نمبر 6، سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ۔ ریمانڈ کو دیکھ کر ہی وہ کانپی تھی، بجا کہ وہ لڑکی ان لوگوں کے کتنے ٹارچر سہتی ہوگی بنا کسی گناہ کے۔ اس نے بے ساختہ جھرجھری لی۔ تیمور اور بھی کچھ کہہ رہا تھا پر جھٹکے سے وہ اٹھی۔ کیا ہوا؟ تیمور نے اچھمپے سے اس کے چہرے پر 12 بجے دیکھ کر پوچھا، پر وہ اسے حیران چھوڑے اپنا کلچ اٹھا کر تیزی میں وہاں سے نکلی۔ اگر تھوڑی دیر بھی وہ اس کے ساتھ بیٹھتی تو ضرور اپنی اصلیت اسے بتا بیٹھتی۔ باہر نکل کر وہ اپنی کار چھوڑے پیدل ہی چلنے لگی تھی۔ یہ پچھتاوا اسے اندر ہی اندر مارنے لگا تھا۔ اگر وہ سرنڈر کرتی تو طاہر الوی کا بھروسہ ٹوٹتا، اور اگر یہ سب کرتی تو ضمیر کا بوجھ اور بڑھتا۔ اپنے گناہوں کی بدولت وہ آج زندگی میں ایسے دوراہے پر آ کھڑی ہوئی تھی جہاں سے نہ وہ پیچھے ہٹ سکتی تھی اور نہ ہی موو آن۔ اندر کی گھٹن بڑھنے پر اس کی آنکھیں بھیگی تھیں۔ دل میں شدت سے خواہش ابھری تھی مرنے کی، تاکہ ان سب سے جان چھوٹے اور سکون حاصل ہو اسے۔ پر اس ایک لڑکی پر کتنے ہی معصوم اور بے گناہوں کی بد دعاؤں کا بوجھ تھا، جس کی وجہ سے سکون تو شاید اسے کبھی نہ ملتا، پر قسمت بھی اسے یوں بخشنے والی نہیں تھی۔ دوپہر کو اس کی ڈیوٹی ختم ہوئی تو وہ تہخانے سے نکلنے لگا، پر اس آدمی سمیت چند آدمی تہخانے میں داخل ہوئے۔ ایک نظر انہیں دیکھ کر وہ تہخانے کی سیڑھیوں کی جانب گیا، پر اس آدمی کی پکار پر رکا۔ باس کا آرڈر ہے، قید ہوئی لڑکیوں میں سے آدھی لڑکیوں کو کہیں لے جانا ہے، ابھی مت جاؤ تم۔ اس آدمی کی بات پر زین نے اچھمپے سے اسے دیکھا، پر کندھے پہ ہوتے درد کو دیکھ اس نے انکار کرنا چاہا۔ تبھی اس کا فون رنگ کرنے لگا۔ زبرین کا نمبر دیکھ رات کا منظر آنکھوں میں تازہ ہوا۔ گلے میں ابھرتی گلٹ کو چھپائے اس نے کال ریسیو کی۔ آدھی لڑکیوں کی آزادی کا مطالبہ ہوا ہے، نظر رکھنا کوئی گڑبڑ نہ ہو۔ مختصر بات کہہ کر اس نے کال کاٹ دی، جبکہ زین کو شدید حیرت ہوئی کہ آخر مطالبہ کس پر اور کیسے ہوا۔ پوچھنا چاہتا تھا زبرین سے، پر ساتھ یہ بھی جانتا تھا ابھی اس نے مجبوراً صرف کام کے لیے کال کی تھی، ورنہ اپنے مجرموں کو وہ یوں ہی معاف نہیں کرتا، اور یقیناً اسے بھی وہ بنا سزا کے معاف کرنے والا نہیں تھا۔ کس کی کال تھی؟ اس آدمی کی آواز پر وہ سوچوں سے نکلتا ہوا ان سب کی طرف متوجہ ہوا جو شکی نظروں سے اسے گھور رہے تھے۔ رانگ نمبر تھا۔ لہجے کو لاپرواہ بناتے ہوئے اس نے کہا، ساتھ ہی ان لوگوں کے ساتھ اندر گیا۔ لڑکیوں کو نکالتے ہوئے ایک بار پھر سبھی لڑکیوں کی یکے دیگر چیخ و پکار اور رونے کی آوازیں گونجنے لگی۔ آدھی لڑکیاں نکالنے کے بعد جب وہ آدمیوں نے لیے باہر چلے گئے، تب زین نے ایک آخری نگاہ غلط باقی خوفزدہ بیٹھی لڑکیوں پر ڈالی، پر تبھی اسے وہ دکھی۔ کمرے کے دوسرے طرف بالکل کونے میں گھٹنوں کے گرد دونوں بازو حائل کیے بیٹھی تھی۔ آج اس کی نظروں کا ارتکاز زین نہیں تھا، بلکہ چپ چاپ بیٹھی وہ زمین کو گھور رہی تھی۔ زین کے قدم خود بخود اس کی طرف اٹھے تھے۔ اس کے سر پر پہنچ کر وہ چند لمحے یوں ہی اسے خاموشی سے دیکھتے رہنے کے بعد کہا، اٹھو۔ اس کی بھاری آواز پر اظہار چونکی۔ سر اٹھا کر اس نے ایک نظر مقابل کو دیکھا۔ نظروں میں واضح شکوہ تھا، پھر واپس سر جھکا گئی۔ میں تم ہی سے مخاطب ہوں۔ ٹھہر ٹھہر کر بولتا وہ اسے پریشان کر گیا تھا، پر اس بار اظہار نے سر ہی نہیں اٹھایا۔ اس کی ہٹ درمی دیکھ زین کا خون جلا تھا، تبھی تھوڑا جھک کر اس نے اظہار کا بازو مٹھیوں میں دبوچا، پھر جھٹکے سے اسے کھڑا کرتے ہوئے کمرے سے نکلا۔ اس اچانک افتاد پر اظہار بوکھلائی تھی۔ چھوڑو مجھے۔ تہخانے کی سیڑھیوں کے قریب پہنچ کر بولتے ساتھ اظہار نے اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ جھٹک کر چھڑوایا۔ زین نے ایک ناگوار نظر اس پر ڈالی۔ نہیں جانا مجھے کہیں، آخر تم حیوانوں کو رحم کیوں نہیں آتا ہم لوگوں پر؟ اب بخش دو۔ بھیگے لہجے میں کہتے ساتھ وہ دونوں ہاتھوں میں منہ چھپائے رو دی۔ زین نے اس کے باواز رونے پر ایک نظر گیٹ کی طرف دیکھا، جہاں دونوں گارڈز کھڑے تھے پر ان کی جانب متوجہ نہ تھے۔ کیا تم یہاں سے آزادی نہیں چاہتی؟ دھیمے لہجے میں کہی گئی بات پر اظہار نے جھٹکے سے زین کو دیکھا۔ اسے رونا ہی بھول گیا۔ وہ یوں تحیر نظروں سے زین کو دیکھنے لگی جیسے اس کی بات پر ہی یقین نہ ہو۔ کیا مطلب؟ اس کی بے یقین لہجے پر زین نے زخمی کندھے پر ہاتھ رکھے نگاہ پھیری۔ اسے کل رات کے احسان کا بدلہ سمجھ لینا۔ یہ بات کہتے ہوئے اس نے اظہار کی طرف دیکھنے سے مکمل پرہیز کیا۔ آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ وہ جیسے اب تک بے یقین تھی، تبھی ساکت کھڑے رہتے ہلکی آواز میں بولی۔ کندھے پر درد سے مسلسل اٹھتی ٹیسوں پر زین کا ضبط جواب دے رہا تھا۔
اسے ٹریٹمنٹ کی ضرورت تھی، پر یہاں اس لڑکی کی دیری کرنے پر اس نے لب بھینچے۔ تم یقین کرو یا نہ کرو، میری بلا سے کچھ بھی کرو، پر اگر جان کی امان چاہتی ہو تو چلو، ورنہ جیسی تمہاری مرضی۔ اسے گھور کر بولتا وہ مڑا اور سیڑھی چڑھنے لگا۔ رکیں! اظہا کی پکار پر اس کے سیڑھیاں طے کرتے قدم رکے۔ اظہا نے ایک نظر بھرائی نظروں سے اس گیٹ کی طرف دیکھا۔ کمرے میں اندر روش بھی تھی۔ باقی لڑکیاں؟ وہ جذبس کا شکار اس سے پریشان کن لہجے میں پوچھی۔ تمہیں ان کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بولتے ہوئے اوپر چڑھ کر تہخانے سے نکلا۔ کچھ دیر بعد اظہا گو مگو کی کیفیت میں رہنے کے بعد دعا پڑھتی اسی کے پیچھے اوپر آ گئی۔ تم بہت خوش لگ رہی ہو۔ یمنا باہر سے آئی تو طاہر الوی نے اسے زبرین سے ہوئے گئے مطالبے کے بارے میں آگاہ کیا۔ ان کی اور باتوں پر اس نے اتنا دھیان نہیں دیا، البتہ نتاشا کی واپسی کا سن کر وہ بے حد خوش تھی۔ اس کا دمکتا چہرہ طاہر الوی نے دیکھ کر پوچھا، بات ہی خوشی کی ہے؟ آفٹر آل میری دوستی آزاد ہونے والی ہے ان کی قید سے۔ بولتے ہوئے اس کا لہجہ کافی خوشگوار ہوا تھا۔ طاہر الوی چپ چاپ اسے اس کے دھمکتے چہرے کو دیکھنے کے بعد گویا ہوئے۔ دوست کے آنے کی خوشی بہت ہے، میرے نقصان کی نہیں۔ ان کے ناگوار لہجے پر یمنا کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ جانتی تھی وہ عادی لڑکیوں کے بازیاب ہونے پر اسے چوٹ کر رہے تھے۔ آپ نے کچھ سوچ کر ہی یہ فیصلہ کیا ہوگا؟ ان سے نگاہ چراتے ہوئے یمنا نے کہا۔ طاہر الوی ہنکارا بھر کے رہ گئے۔ سوچ کر ہی کیا ہے، پر تم اچھے سے جانتی ہو، بھلے ذرا سا ہی کیوں نہ نقصان ہو، میں برداشت نہیں کرتا۔ گہری سوچ میں غوطہ زن وہ اپنی بات کہہ کر اٹھ گئے۔ یمنا نے افسوس سے ان کی پشت کو دیکھا۔ زین کی مسڈ کال پر اس نے پل میں اپنی گاڑیاں بھجوائی تھیں بازیاب لڑکیوں کے لیے۔ فی الحال اس نے لڑکیوں کو سیف ہاؤس بھجوایا تھا تاکہ ہر ایک سے اس کے گھر کا پتہ معلوم کر کے انہیں ان کے اہل خانہ تک پہنچایا جا سکے۔ ابھی وہ سیف ہاؤس کا چکر لگانے آیا تھا۔ مس ہما سمیت کافی لیڈی افسران ان لڑکیوں کی رہنمائی کر رہی تھیں۔ کچھ جو بیمار تھیں تو ان کا ٹریٹمنٹ الگ رومز میں ہو رہا تھا۔ مس ہما اور اظہا کی ایک دوسرے پر نظر پڑتے ہی خوشگوار حیرت ہوئی۔ دونوں کافی دیر تک گلے لگے روتی رہی تھیں۔ زبرین نے ایک اچٹتی نظر سب پر ڈالی۔ تبھی زین اسے سیکنڈ فلور سے سیڑھیاں طے کرتا نیچے آتا ہوا نظر آیا۔ وہ کپڑے چینج کر چکا تھا، البتہ شرٹ کے اوپری بٹنز کھلے رہنے کی وجہ سے اس کے رائٹ سائڈ گردن کے نیچے برابر میں سفید پٹی نظر آ رہی تھی۔ شاید وہ بھی کندھے پر ڈریسنگ کر کے آیا تھا۔ زبرین اسے ایک نظر دیکھ کر ناگواری سے نگاہ پھیر کر سیف ہاؤس میں گراؤنڈ فلور پر بنے اپنے آفس میں چلا گیا۔ زین اسی کے پیچھے نیچے اس کے آفس میں آیا تھا۔ بھلے ہی سزا دے دے پر بات تو کر لے۔ آفس کے گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہوئے زین نے اس سے کہا، جو اپنی راکنگ چیئر پر بیٹھا پیپر ویٹ ٹیبل پر گھما رہا تھا۔ سزا؟ اس کے لب ہلے تھے جبکہ آنکھوں میں وہ منظر گھومنے لگا جب وہ سیف ہاؤس میں انٹر ہوا تھا۔ تب سے اس کی زیرک نظروں نے ایک چیز نوٹ کی تھی، اور وہ تھی مس ہما کی بہن کا خاموش نظروں سے بار بار زین کو دیکھنا۔ زین بھلے اس کی نظروں سے انجان تھا، پر زبرین نے بخوبی اس منظر کو اپنے تیز دماغ میں محفوظ کیا تھا۔ جب تک زین فرسٹ فلور سے سیکنڈ فلور میں نہ چلا گیا، تب تک ہر تھوڑی دیر میں اظہا کا ایک نظر لازمی اسے دیکھنا زبرین کے چہرے پر زہری مسکراہٹ لا گیا۔ سزا جو دوں گا وہ قبول ہوگی؟ سر لہجے میں اس کا پوچھنا تھا کہ زین کو کچھ کھٹکا ہوا۔ ہاں، اس نے سنجیدگی سے تو کہہ دیا، پر الجھی نظروں سے زبرین کے چہرے پر پھیلی کمینگی دیکھنے لگا۔ آخر ایسی کیا سزا دینے والا تھا وہ کہ اس قدر خوش ہو رہا تھا؟ ہماری ٹیم کی لیڈی آفیسر ہما، اس کی بہن، کیسی ہے وہ؟ زین جو کنفیوز سا اس کے چہرے کو تک رہا تھا، زبرین کی بات پر اچانک اس کے تاثرات بدلے۔ یہ تو اس نے بھی دیکھ لیا تھا کہ کل جس لڑکی نے اس کی مدد کی تھی وہ مس ہما کی بہن تھی، پر زبرین کا معنی خیز لہجہ اس کا خون کھولا گیا۔ زبرین کے لہجے کی باریکی کو زین خوب سمجھ رہا تھا۔ اس کی پیشانی پر ابھرتی رگیں دیکھ زبرین کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ وہ لڑکی بہت چھوٹی ہے۔ زین کے لہجے میں بلا کا ضبط محسوس ہو رہا تھا، آنکھیں پل میں سرخ ہوئی تھیں۔ زیادہ چھوٹی نہیں ہے، تمہارے لیے پرفیکٹ ہے، میں ہما سے بات کروں گا۔ اس کے تنے ہوئے ایکسپریشن انجوائے کرتے ہوئے زبرین نے محفوظ ہوتے ہوئے کہا، دیکھ زبرین، جو سزا دینی ہے دے، پر تمہاری طرف سے ہاں ہے یا نہ؟ زین کی بات کاٹتے ہوئے اس نے اچانک سپاٹ تاثرات سمیت پوچھا، جیسے آگے اور کچھ نہ سننا چاہتا ہو۔ زین نے جلتی آنکھوں سے اپنے اس دوست کو دیکھا جو پہلی بار اسے جانتے بوجھتے اتنی بڑی تکلیف پہنچا رہا تھا۔ بے ساختہ ذہن میں نتاشا کا چہرہ گھوما تو بے بسی سے اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی آئی۔ جو کرنا ہے کر۔
اپنی بھاری ہوتی آواز پر بمشکل قابو پاتے ہوئے زین نے کہا، پھر جھٹکے سے گیٹ کھول کر آفس سے نکلتا سیکنڈ فلور پر جانے کے لیے تیزی سے سیڑھیاں چڑھی۔ وہ کیسے اقرار کر کے آ گیا تھا زبرین کے سامنے؟ اس نے تو عہد کیا تھا کہ نتاشا نہیں تو کوئی نہیں، پھر کیسے وہ یہ کر سکتا تھا؟ دوستی کی آگے اپنی محبت قربان کرنے کی یہ سزا ہوگی، اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ فرسٹ فلور پر پہنچ کر وہ سیکنڈ فلور کی سیڑھیوں کی جانب مڑا ہی تھا کہ ایک بار پھر اسے خود پر نظروں کا ارتکاز محسوس ہوا۔ گردن گھمانے پر نظریں سیدھا اظہا کی نظروں سے ٹکرائیں۔ اظہا جو روم سے نکل کر ہما کو ڈھونڈ رہی تھی، پر زین کو اوپر جاتا دیکھ وہ پھر اسے دیکھنے لگی تھی، پر اب زین کی انگارہ ہوتی نظریں دیکھ وہ بوکھلائی۔ زین نے بمشکل اس کی یہ حرکت ضبط کی۔ دل کا درد ہرٹ سے سوا ہوا۔ ناگوار نظروں سے چھوٹی سی لڑکی کو گھورتے ہوئے وہ اوپر گیا تھا۔ چیئر سے بندھے وہ اگنے لگی تھی، تبھی کھٹکے کی آواز پر چونک کر آنکھیں کھل گئی۔ گردن گھما کر دیکھا تو گیٹ سے تیمور اندر داخل ہو رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ٹرے دیکھ نتاشا کو تھوڑی حیرت ہوئی۔ ڈرو نہیں، سر یہاں نہیں ہے، مسکراتے ہوئے بول کر تیمور نے ٹرے زمین پر رکھی۔ اس میں کچھ کھانا اور ایک گلاس پانی رکھا تھا۔ یہ، اس نے ٹرے کی طرف دیکھ کر پوچھا، جب سے مار ہی سے پیٹ بھر رہی ہو، اب کچھ کھا لو۔ وہ ہلکے پھلکے انداز میں بولتے ساتھ مسکرا کر اسے دیکھا تھا، پر فوراً اسے احساس ہوا کچھ غلط بولنے کا۔ نتاشا کی سوجی آنکھیں تیزی سے گیلی ہوئی تھیں۔ سوری، دھیمی آواز میں بول کر تیمور نے اس کے ہاتھوں پر سے رسیاں کھولنی شروع کی۔ وہ کہاں ہے؟ اس کے کھانا کھانے کے دوران تیمور خاموشی سے موبائل یوز کر رہا تھا، تبھی نتاشا کے اچانک پوچھنے پر چونکا۔ کون؟ اس نے ناسمجھی میں پوچھا، جس پر نتاشا چپ ہو کر سر جھکائے کھانے لگی۔ تیمور کو بے ساختہ اپنے بے وقوفانہ سوال پر غصہ آیا۔ ماتھے پر ہلکی سی چپت لگا کر وہ بولا، کسی کام سے گئے ہیں، بتا کر جاتے نہیں، اسی لیے مجھے معلوم نہیں۔ مذاقن لہجے میں کہہ کر تیمور نیچے ماربل پر بیٹھی نتاشا کی طرف آیا، کیونکہ کھانا وہ ختم کر چکی تھی اور اب پانی پی رہی تھی۔ ٹرے اٹھا کر وہ باہر نکلا تو نتاشا نے ایک نظر اپنے دونوں ہاتھوں کی کلائی کو دیکھا، جو 24 گھنٹے سختی سے بندھے رہنے کے باعث بالکل سرخ ہو رہی تھیں۔ پیٹ بھرنے پر نکہت تھوڑی کم ہوئی تو اسے شدت سے اپنا جسم ٹوٹتا محسوس ہوا۔ ہما نے جس بری طرح اسے مارا تھا، درد اب تک اسے ہوتا تھا، اوپر سے پیر کی جلن۔ بھیگی آنکھیں جھک کر نازک پیروں پر گئیں، جن میں جگہ جگہ چھالے پڑے تھے۔ اسے شدت سے ہدیان کے ساتھ گزارے وہ لمحے یاد آئے، جب وہ اس کی ہر طرح سے کیئر کرتا، اس کے پریشان ہونے پر کچھ بھی کر کے اس کا موڈ ٹھیک کرتا۔ کتنے خوش تو تھے وہ لوگ، پھر اچانک کیوں اس نے ایسا کیا؟ آنسو ٹوٹ کر تیزی سے گالوں پر پھسلے تھے، جنہیں اس نے بے دردی سے رگڑا۔ ٹھنڈے یخ ماربل پر بیٹھی اپنے خیالوں میں اتنی گم کہ اسے ہوش نہیں تھا پیچھے سے کوئی اندر داخل ہوا ہے۔ کچھ دیر بعد بازو پر نرمی سے رینگتے ہوئے ہاتھ کا لمس محسوس کر کے نتاشا نے جھٹکے سے گردن موڑی۔ مقابل کو دیکھتے ہی وہ آنکھیں پھیلائے تھوڑا پیچھے سرکی۔ دل بری طرح ڈرا تھا اسے دیکھ کر۔ زبرین گھٹوں کے بل نیچے اس کے قریب بیٹھا اسے رسیوں سے آزاد ستائشی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ نتاشا کے پیچھے سرکنے پر وہ 2 بار تالیاں بجاتے ہوئے کھڑا ہوا۔ واو! اپنی بیچاری صورت دکھا کر اب اور کتنوں کی ہمدردیاں سمیٹنی رہ گئی ہیں ڈارلنگ۔ ہز اتارتی نظروں سے نتاشا کو دیکھتے ہوئے وہ اس کے گرد چکر لگانے لگا۔ نتاشا نے دکھ سے اس سنگ دل کو دیکھا، جس کے لہجے میں اس کی یہ حالت کر کے بھی ذرا پشیمانی نہیں تھی، اور ہوتی بھی کیوں؟ اس کی نظر میں تو جو وہ کر رہا تھا بالکل ٹھیک تھا۔ وہ واپس سر جھکائے رونے لگی تھی، پر اچانک زبرین نے اس کا بازو اپنی مٹھیوں میں جکڑے اسے جھٹکے سے کھڑا کیا۔ اس کے کچھ بولنے سے پہلے ہی زبرین ٹارچر سیل میں لگے کیمروں پر ایک اچٹتی نظر ڈالتا نتاشا کو کھینچ کر وہاں سے لے گیا۔ اس کے کھینچنے پر نتاشا کی چیخ بلند ہوئی تھی۔ جلے ہوئے پیروں سے چلنا محال تھا، پر وہ اپنی جارحانہ گرفت میں لیے اسے ٹارچر سیل سے نکلتا خفیہ کمرے میں جانے لگا۔ بیچ میں ہال نما لاؤنج سے گزرتے ہوئے زبرین نے گردن موڑ کر ایک سرد نظر باہر سے آتے تیمور پر ڈالی، جو شاید کسی سے کال پر بات کر رہا تھا۔ زبرین کو دیکھتے ہی اس کے ہاتھ سے موبائل گرتے گرتے بچا تھا۔ اسے نتاشا کو زبردستی خفیہ کمرے میں لے جاتا دیکھ تیمور نے تھوک نگلا، پھر اوپر دیکھ کر اپنی جان بخشی کی دعائیں کرتا کمپیوٹر روم کی طرف بڑھا۔ خفیہ کمرے میں لا کر اس نے نتاشا کو جھٹکے سے چھوڑا۔ وہ نیچے گر کر اپنا پیر سختی سے پکڑ گئی۔ کوئی دوائی نہ لگانے سے تکلیف شدت پکڑنے لگی تھی۔ برداشت نہ ہونے پر وہ دبی دبی آواز میں رونے لگی۔ زبرین کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ پھیلی تھی اس کے رونے پر۔
آنکھیں گھماتے ہوئے وہ اس کے قریب آ کر جھکا۔ نتاشا اس کی آنکھوں میں وہی درندگی دیکھ روتے ہوئے پیچھے سے رکنے لگی۔ آپ زبرین کی پیشانی میں شکن پڑے تھے اس کے پیچھے ہونے سے۔ اس نے نتاشا کی کلائی پکڑ کر جھٹکے سے اسے اپنے ہاتھ درجے نزدیک کیا۔ سو سیڈ، تمہاری یہ چال مجھ پر نہیں چلنے والی ڈارلنگ۔ نتاشا کے رونے پر چوٹ کرتا وہ اس کے بھیگے گال پر بہتے آنسو اپنے انگوٹھے سے رگڑ گیا۔ نتاشا سسکی تھی اس کی عنایت پر۔ آپ ایسے کیوں ہو گئے ادیان؟ وہ دھیمے انداز میں ہنسنے لگا تھا اس کے تڑپنے پر، لیکن اچانک بھرائی ہوئی آواز میں بولتی وہ زبرین کو ساکت کر گئی۔ ساکت وہ اس کے سوال پر نہیں بلکہ لہجے پر ہوا تھا۔ نہ کوئی شکوہ نہ ملال، اس کے لہجے میں بے شمار دکھ کا عنصر تھا۔ زبرین کے چہرے پر ٹھہری طنزیہ مسکراہٹ سمٹی تھی، جبکہ وہ خود اب حیرت سے اس لڑکی کو دیکھنے لگا۔ اس کا دماغ الجھتا تھا اپنے لیے اس لڑکی کی بلا جواز محبت دیکھ کر۔ اس نے بغور اس کی سوجی سرخ آنکھوں میں دیکھا۔ کس قدر تڑپ تھی ان ہیزل رنگ آنکھوں میں۔ اگر اس کی جگہ کوئی دوسرا ہوتا تو ضرور رشک کرتا اپنی قسمت پر۔ زبرین کی ٹھنڈی سرد آنکھوں میں ہلکی سی نمی کا تاثر دیکھ نتاشا ہمت کر کے اس کے قریب ہوئی، پھر آہستگی سے اپنا دکھتا سر اس کے سینے پر رکھ کر آنکھیں موند گئی۔ زبرین اسے دھکا دے کر دور کرنا چاہتا تھا، مگر پہلی بار اپنے فیصلے کو روندتا وہ خود ہی اس کے گرد ایک بازو حائل کر گیا، جیسے کسی اپنائیت بھرے لمس کا خود بھی پیاسا ہو۔ زبرین کا بازو اپنے گرد محسوس کر کے نتاشا اور اس میں بھیجی تھی، ساتھ ہی اس کی شرٹ کو اپنی مٹھیوں میں دبوچے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ادیان، مر رہی ہوں میں، مت کریں اس طرح اور ظلم مت کریں، محبت کرتی ہوں آپ سے، میری محبت کا مذاق نہ بنائیں۔ ہچکیوں سمیت روتی وہ اس سے فریاد کر رہی تھی۔ لہجہ ہر شکوہ شکایت سے عاری تھا۔ عاجزی سے بھرپور وہ لہجہ زبرین کے سینے میں اسی پتھر پر پڑتی درار بڑھا کر وہ پتھر کھوکھلا کرنے لگا تھا۔ آخر کس مٹی کی بنی تھی وہ لڑکی جو اس کے اتنا ظلم کرنے پر بھی اسی کے گلے لگے فریاد کر رہی تھی؟ کیوں وہ اسے اپنے خول سے نکالنے کے در پہ تھی؟ اس سے پہلے وہ جذبات کے سمندر میں بہتا اپنے اوپر پھر وہی سرد خول چڑھائے نتاشا کو خود سے دور کر گیا، پر اس بار انداز تھوڑا نرم تھا۔ ادیان، رکیں۔ اسے اٹھ کر کمرے سے نکلتا دیکھ نتاشا نے تڑپ کر اسے پکارا، جیسے اس کی دوری گوارا نہ ہو، اور ہوتی بھی کیوں، آخر اتنے دنوں بعد جو اس کا نرم لمس محسوس کیا تھا، پر وہ بھی صرف چند پل کے لیے۔ اس کی پکار کو اگنور کرتا وہ روم سے نکلا۔ نتاشا اسے جاتا دیکھ بمشکل پیر پر کھڑی ہوتی اس کی طرف آنے لگی۔ اس سے پہلے وہ روم سے باہر آتی زبرین نے اس کے منہ پر گیٹ بند کیا تھا۔ چہرے پر کچھ دیر پہلے والی سوگواریت اب غائب ہو چکی تھی۔ وہ حیران ہوا تھا اپنے عمل پر۔ ایبرو بھینچے اس نے اپنے اس بازو کو دیکھا جسے اس نے نتاشا کے گرد حائل کیا تھا۔ وہ تو اسے تکلیف دینے یہاں لایا تھا، پھر کیسے اس سے نہ چاہتے ہوئے بھی ہمدردی جتا گیا تھا۔ اپنی اس حرکت پر جی بھر کر غصہ آیا اسے۔ ایک نظر گیٹ کو دیکھ کر وہ وہاں سے چل دیا۔ دوسری طرف نتاشا اس کے گیٹ بند کرنے پر وہیں نیچے بیٹھی بآواز رونے لگی تھی۔ اس کی اذیت بھری آواز ایک بار پھر پورے کمرے میں گونجنے لگی تھی۔ ہما آج اظہا کو لے کر گھر آئی تھی۔ اس کی ماں تو اتنے مہینوں بعد بیٹی کو دیکھتے ہی تڑپ کر اس کے گلے لگ گئی تھیں، البتہ باپ نے اپنا دل اس کی طرف سے بالکل پھیر لیا تھا۔ ان کی بے رخی پر شرمندگی سے اظہا بہت روئی تھی۔ اپنے کیے پر اس نے معافی بھی مانگی، پر اس کے باپ کا ایک ہی مطالبہ تھا۔ انہوں نے ہما کو صاف کہہ دیا تھا کہ اظہا کے لیے جلد سے جلد کوئی بھی لڑکا ڈھونڈ کر اس کی شادی کرنے کا، کیونکہ بقول ان کے وہ ایک ایسی لڑکی کو اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتے تھے جسے ماں باپ کی عزت کا پاس نہ ہو۔ ان کی بات پر ہما کو زبرین سے آفس میں کی گئی بات یاد آئی تھی، جس کے بارے میں اس نے اظہا سے ہٹ کر اپنے ماں باپ سے بات کی۔ اس کی ماں تو اتنی جلدی اس کی شادی پر تیار نہیں تھی، پر اظہا کے باپ کے ڈر سے وہ خاموش رہیں، اور ابھی ہما اسی سلسلے میں اظہا سے بات کر رہی تھی۔ آپی، آپ پاگل ہو گئی ہیں؟ ابھی 2 ہی دن ہوئے ہیں مجھے گھر آئے، میں اس فیز سے نکلی بھی نہیں کہ آپ یہ بات مجھ سے کہہ رہی ہیں۔ وہ تکلیف دہ لہجے میں گویا ہوئی تھی۔ دیکھو اظہا، میں جانتی ہوں تم اتنی جلدی یہ سب قبول نہیں کر پاؤ گی، پر بلیو می، زین ایک اچھا انسان ہے، وہ پرفیکٹ ہے تمہارے لیے۔ ہما نے پریشانی سے اسے سمجھانا چاہا، پر اظہا کے مسلسل انکار پر وہ تنگ آ کر پھر گویا ہوئی۔ تم انکار کر کے جتانا کیا چاہتی ہو ہم پر؟ کیا میں انجان ہوں یا بے وقوف کہ سیف ہاؤس میں تمہاری حرکتیں نہ دیکھی ہوں میں نے؟ اس بار ان کے غصے بھرے لہجے پر اظہا نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ یہ وہ کیا کہہ رہی تھیں؟ اس کی چپ پر انہوں نے آگے بولا، بتاؤ مجھے،
اگر نہیں تمہیں وہ پسند تو کیوں سیف ہاؤس میں اسے اتنا گھور گھور کر دیکھ رہی تھی؟ ایک بار دھوکہ کھا کر بھی سکون نہیں ملا تھا تمہیں جو پھر یہ سب؟ آپی یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اظہا کی بے یقین آواز پر ہما اپنی بات روک کر غصے میں اسے گھوری تھیں، جبکہ اظہا اب تک بے یقین نظروں سے اپنی بہن کو دیکھ رہی تھی۔ میرا اسے دیکھنا آپ نے کن نظروں سے دیکھا تھا؟ آپ کو معلوم بھی ہے میں کیوں اسے یوں دیکھتی تھی؟ کیونکہ لوگوں کو مضبوط دکھنے والا وہ مرد مجھے اندر سے کھوکھلا دکھتا ہے، جیسے اپنے اندر ایک درد کا طوفان لیے زندگی گزار رہا ہو۔ مجھے عجیب لگتا ہے وہ، آخر کیا تکلیف ہے اسے جو یہ خود میں چھپاتا پھرتا ہے؟ پر یہ سب جاننے کا میرا کوئی حق نہیں تھا، اسی لیے چپ تھی۔ لیکن پھر بھی جب کہیں وہ دکھتا ہے تو اسے دیکھ کر میں یہی باتیں حیرت سے سوچتی ہوں۔ اپی ایک بار دھوکہ کھا کر عقل آ چکی ہے مجھ میں، کیوں میں اب ایسی حرکت کروں گی؟ وہ دکھ سے بولتی بیڈ پر بیٹھی بھیگی آنکھیں جھکا گئی۔ ہما کو بے ساختہ ندامت ہوئی اپنے لہجے پر۔ بات کیا تھی اور وہ خود کو کیا سمجھی تھی؟ اظہا کا جھکا سر دیکھ اس نے کچھ بولنا چاہا، پھر ارادہ بدل کر وہ روم سے ہی نکل گئی۔ 2 دن ہونے کو تھے پر وہ اس دن کے بعد سے اب تک نہیں آیا تھا، نہ ہی اس نے کسی کو یہاں بھیجا تھا نتاشا کو ٹارچر سیل میں لے جانے کے لیے۔ دیوار سے ٹیک لگائے وہ سوجی سرخ آنکھوں سے زمین کو خاموشی سے گھور رہی تھی، تبھی ناپ گھما کر کسی نے گیٹ کھولا تھا۔ آہستہ سے اس نے گردن موڑ کر دیکھا، دروازے پر ایک لیڈی افسر کھڑی تھی۔ اے لڑکی اٹھو۔ نتاشا کے پاس آتے اس لیڈی افسر نے بدلحاظی سے کہتے اس کا بازو پکڑا تھا۔ نتاشا جبراً اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر خاموشی سے اس کے ساتھ چل دی، پر اس عورت کو باہر کی طرف جاتا دیکھ وہ کچھ حیران ہوئی۔ عمارت کے پورچ پر آ کر وہ خود اندر چلی گئی۔ نتاشا حیرت سے اس کی پشت کو دیکھنے لگی۔ مبارک ہو آزادی ڈارلنگ۔ کان میں زبرین کی آواز سن کر وہ خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ اس کے الفاظ نتاشا کو بے یقین کر گئے۔ تمسخراتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے زبرین نے کہا کہ اپنے باپ کے پاس جانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ نتاشا اس کی بات پر خوش ہونے کے بجائے دکھ سے اسے دیکھنے لگی۔ ابھی زبرین اس کا بازو پکڑتا کہ وہ 2 قدم پیچھے ہٹی۔ مجھے نہیں جانا؟ بھرائی آواز میں بولتی وہ زبرین کو حیران کر گئی۔ اس کی حیرت سے بھرپور نظروں کا مفہوم سمجھ کر نتاشا پھر بولی، آپ کے ساتھ رہنا ہے ادیان، مجھے چھوڑیں گے تو نہیں نا؟ وہ کسی ڈر کے تحت اسے سوال کر رہی تھی، جبکہ زبرین اس کی بات پر پلکیں جھپکائے اپنا رخ موڑ گیا۔ وہ کیوں اتنی اذیت کے بعد بھی اس کے ساتھ رہنا چاہتی تھی؟ کیوں کر رہی تھی وہ یہ سب؟ اب تو آزاد بھی ہو چکی تھی، پھر اس ڈرامے کا مطلب؟ زبرین سوچتے ہوئے الجھا، پھر اپنے خیالات جھٹکتا وہ پلٹا اور نتاشا کو بازو سے پکڑ کر پورچ میں کھڑی کار میں بٹھانے لگا۔ نہیں ادیان، ایسا نہیں کریں، مجھے بتائیں پہلے، آپ مجھے نہیں چھوڑیں گے نا ادیان؟ وہ اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کیے روتے ہوئے بولی، پر اس کی بات سنی انسنی کرتے زبرین نے زبردستی اسے کار میں بٹھایا۔ نتاشا کے بیٹھتے ہی کار سٹارٹ ہوئی تھی۔ کھڑکی سے اسے دیکھتی وہ بری طرح رو رہی تھی، پر مقابل اپنی شفافیت بھرپور طریقے سے دکھا رہا تھا۔ جس کے لیے آنکھوں کو لال کر ڈالا، اسی نے چھوڑ کر مجھ کو کمال کر ڈالا۔ اظہا کی طرف سے ہاں میں جواب آنے پر زین اپنا غصہ بمشکل کنٹرول کر رہا تھا۔ اسے بے حد بری لگی وہ لڑکی جس کی وجہ سے زبرین کو نہ جانے کیوں اس کی شادی کی سوجی تھی۔ اصل جھٹکا تو زین کو تب لگا جب زبرین نے اسے کورٹ میں بلایا تھا۔ وہاں پر اس نے دیکھا کہ بے ساختہ اپنی پیشانی مسلنے پر مجبور ہو گیا۔ اظہا کو ہلکے کامدار سوٹ میں لائٹ سے میک اپ میں وہاں لایا گیا تھا۔ اظہا کی فیملی سے صرف اس کی بہن اور ماں کورٹ میں پہلے ہی موجود تھیں۔ زبرین کو وہیں پر ایک چیئر پر پرسکون بیٹھے دیکھ زین کا خون جلا تھا۔ اس نے انکار کرنا چاہا، پر زبرین کی سرد نظروں کے آگے بے بس ہوتا وہی کیا جو وہ چاہتا تھا۔ کورٹ میں ہی نکاح ان کا ہو گیا۔ جب زین نے اظہا کو زبرین کے ساتھ بھیجنے کا مطالبہ کیا، اس بار خود اظہا نے ہما کو انکار کیا۔ پہلے ہی وہ ان سب سے بری طرح ڈسٹرب تھی، بجا کے ابھی اس آدمی کے ساتھ جانا، پر ہما کا جواب سن کر وہ سکتے کی حالت میں آ گئی۔ سوری اظہا میری جان، پر بابا نے بھی یہی بات کہی تھی، ہچکچا کر کہتی ہما کی بات سن کر اظہا عالم حیرت سے اپنی بہن کو دیکھنے لگی تھی۔ ہما نے اس کی آنکھوں میں بے پناہ دکھ ہلکورے لیتا دیکھ نگاہ چرائی تھی۔ زین کے اظہا کو کورٹ سے لے جانے کے بعد زبرین بھی وہاں سے نکلا تھا۔ سارے راستے اس نے اظہا سے بات تو کیا، ایک اچٹتی نگاہ بھی اس پر نہیں ڈالی تھی۔ دوسری طرف وہ کون سا اس کے نظر کرم کی منتظر تھی، الٹا اپنے ہی دکھ کی دنیا میں وہ پورے راستے بنا آواز کے روتے آئی تھی۔ اپنے گھر کے پورچ پر کار روک کر زین تیزی سے کار سے نکلتا دھاڑ سے گیٹ بند کیے گھر میں داخل ہوا۔ اظہا اس کی حرکت پر ہی زین کے غصے کا اندازہ لگا گئی تھی۔
اپنی سلامتی کی دعا مانگتی وہ کار سے نکل کر خود بھی مرتا کیا نہ کرتا کہ مصداق گھر میں داخل ہوئی۔ یہ ایک چھوٹا پر کافی سوبر اور خوبصورت گھر تھا۔ ایک چھوٹا سا لاؤنج، 3 کمرے اور ایک کچن پر مبنی زین کا گھر اظہا خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ لاؤنج میں کھڑی وہ ایک نظر ہر طرف دیکھنے لگی۔ دوسرے والے کمرے کا گیٹ کھلا تھا، یعنی کہ وہی اس کا کمرہ تھا۔ دل میں اس کے غصے کے ڈر کی وجہ سے اظہا نے اس کمرے میں جانے سے مکمل گریز کیا اور سیدھا پہلے کمرے کا ناب گھماتے ہوئے اس میں داخل ہوئی۔ لائٹ آن کرنے پر اس نے دیکھا کمرہ کافی سوبر پر اچھا تھا۔ اسے حیرت ہوئی تھی گھر خالی دیکھ کر۔ دل میں سوال ابھرا کہ کیا وہ اکیلا رہتا تھا؟ اگر اکیلا رہتا تھا تو اس کمرے میں بیڈ، الماری، ڈریسنگ کا کیا کام، کیونکہ جہاں تک اسے اندازہ تھا کمرہ تو اس کا دوسرا تھا۔ ابھی وہ یہی سوچ رہی تھی جب کھٹکے کی آواز پر وہ پلٹی۔ دروازے پر خشمگین نگاہوں سے خود کو گھورتے زین کو دیکھ کر وہ بوکھلائی تھی۔ اسے دیکھ اظہا نے ایک نظر کمرے کو دیکھا۔ میں اس کمرے میں رہ لوں گی۔ اسے دیکھنے سے مکمل گریز کیے اظہا نے نگاہ جھکائے کہا، یہ کمرہ میرا ہے۔ زین کی سخت آواز پر وہ جھٹکے سے سر اٹھائے اسے دیکھنے لگی۔ تو کیا اس کا اندازہ غلط تھا؟ تو پھر وہ دوسرے کمرے میں کیا کرنے گیا تھا؟ دماغ نے فوراً الرٹ کیا تھا اسے۔ تو میں دوسرے کمرے میں چلی جاتی ہوں۔ اپنی گھبراہٹ پر بمشکل قابو پا کر وہ بولتی جلدی سے اس کے برابر سے نکلنے لگی، پر زین نے فوراً سے پہلے اس کی کلائی اپنی گرفت میں کی اور جھٹکے سے اسے واپس روم کے اندر کیا۔ اظہا کے جسم کا سارا خون سوکھ کر چہرے پر آیا تھا۔ آنکھیں پھیلائے وہ زین کو دیکھنے لگی جو اسے گھورتا گیٹ دھاڑ کی آواز کے ساتھ بند کر کے اب آہستہ قدم اٹھاتا ہوا اس کے پاس آ رہا تھا۔ یہی چاہتی تھی نا تم؟ بہت شوق تھا مجھے دیکھنے کا، اب دیکھو غور سے۔ اس کی حرکت پر چوٹ کرتا سختی سے کہتے وہ قدم با قدم اس کے نزدیک آ رہا تھا، جبکہ اظہا بری طرح دھڑکتے دل سمیت اپنے چھوٹے قدم پیچھے کرنے لگی۔ آنسو کا پلکوں کے باڑ توڑ کر نکلے اسے نہیں معلوم تھا۔ وہ تو بس گھبراتے ہوئے ہر لمحے خود کے نزدیک آتے زین کو دیکھ رہی تھی جس کی تیز آنکھیں اس کے خوبصورت چہرے پر گڑی تھیں۔ مجھے جانے دو۔ بولتے ہوئے اظہا کی آواز میں نمی گھلی تھی۔ پیچھے دیوار ہونے کی وجہ سے اس کے قدم تھمے، جبکہ زین اظہا کے بالکل قریب آ کر رکا تھا۔ گھنی آئیبرو میں لاتعداد بل اور انابی لبوں کو سختی سے بھینچے دیکھ اظہا کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ وہ پھر بولنے لگی، تبھی زین اس کے ہونٹوں پر اپنی انگلی رکھتا اسے سختی سے ٹوک گیا۔ اظہا کی دھڑکنوں کی رفتار سست ہوئی تھی اس کی انگلی کا دباؤ لبوں پر محسوس کر کے۔ باپ کی بے رخی پر وہ پہلے ہی دکھی تھی، اوپر سے اب زین کا یہ رویہ، اچانک وہ بھلک کر رو دی۔ زین جو ناگوار نظروں سے اسے مسلسل گھور رہا تھا، اظہا کے اس طرح رونے پر وہ بے ساختہ ایک قدم پیچھے ہوا۔ پیشانی پر بلوں میں تھوڑی کمی آئی۔ اچانک اسے اپنے روڈ رویے پر تھوڑی پشیمانی ہوئی۔ اگر وہ پریشان تھا سب کچھ یوں جلد بازی میں ہونے سے، تو دوسری طرف اظہا بھی تو ڈسٹرب تھی۔ نگاہ پھیرتے ہوئے زین اس سے دور ہوا، پھر مضبوط قدم اٹھاتا ہوا ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ اس کے جانے کے فوراً بعد اظہا زین کے کمرے سے نکل کر برابر والے روم میں چلی گئی، پھر گیٹ بند کیے گھٹنوں میں سر رکھ کر رونے لگی۔ ہما کی بات یاد آنے پر اسے نئے سرے سے رونا آیا۔ پہلے ہی وہ اتنی تکلیف میں تھی، اوپر سے باپ کے واپس گھر میں نہ آنے کا مطالبہ، اس کی ہچکیاں بندھی تھی۔ ڈریسنگ روم سے نکل کر جب اسے اظہا کہیں نہیں دکھی تو وہ سمجھ گیا کہ گریز کی وجہ سے وہ لازماً دوسرے کمرے میں ہی ہوگی۔ اس کی سوچ سر سے جھٹک کر وہ سیدھا بیڈ پر لیٹا تھا۔ آنکھیں موندنے پر ایک پریوش چہرہ نظر آیا۔ زین نے جھٹکے سے آنکھیں کھولیں۔ آخر کیسے وہ اسے اپنے دل و دماغ سے نکال پائے گا؟ جانتا تھا کہ وہ کسی اور کی ہے، پھر کیوں وہ اس کے بارے میں سوچنے سے خود کو روک نہیں پا رہا تھا؟ اب سونا اس کے لیے بیکار ہی تھا، تب بھی انگلی سے پیشانی مسلتے ہوئے اٹھا تھا۔ پھر روم سے نکل کر ایک نظر برابر والے کمرے میں ڈال کر گھر سے باہر چلا گیا۔ سر، آدھی لڑکیوں کو تو چھڑوا لیا، باقی کو کیسے اور کب نکلوائیں گے؟ تیمور اسے اسکرین پر نظر جمائے دیکھ کر پوچھنے لگا۔ باقی لڑکیوں کو لے جانے دو، اس نے جتنی رسانیت سے کہا۔ تیمور کو اتنا جھٹکا لگا تھا۔ کیا مطلب سر؟ انہیں اسمگل ہونے دیں؟ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے پوچھا۔ انہیں بندرگاہ سے ہی پکڑنا ہے۔ راکنگ چیئر کو آہستگی سے ہلاتے ہوئے وہ بولا۔ اوہ ٹھیک سر۔ اب کہ تیمور ریلیکس ہو کر بولا، تبھی زین کمپیوٹر روم میں داخل ہوا۔ اسے وہاں دیکھ زبرین نے دل جلاتی مسکراہٹ سمیت ایک آئیبرو اچکائی۔ زین نے خاموش نظروں کے ساتھ ناگواری سے اس کا مسکرانا دیکھا۔ تیمور کو اب اپنا ان دونوں کے بیچ رہنا عجیب لگا، جس کی وجہ سے وہ ہنکارا بھرتے ہوئے نکلا تھا وہاں سے۔ تم کیوں آئے ہو یہاں پر؟ تمہارا آج آف ہے، آفٹر آل نئی شادی نہیں، نکاح جو ہوا ہے۔
اس پر طنزیہ مسکراہٹ اچھالتے زبرین نے پرسکون لہجے میں کہا، زبردستی کا نکاح۔ دانت پیس کر زین نے اضافہ کیا، جس پر زبرین کا کہکا بلند ہوا۔ چلو مان لیا زبردستی کا نکاح، پر اپنی بیوی کو یوں اکیلا چھوڑ کر کیوں آ گئے؟ لب دبا کر اس نے محفوظ ہوتے پوچھا، جبکہ آنکھیں اب بھی مسکرا رہی تھیں۔ تو تم مجھے بتاؤ گے کہ بیوی کے ساتھ کیسے رہنا ہے؟ زین نے جیسے اس کی کمزوری پکڑی تھی، اس پر چوٹ کرتا وہ تمسخر اڑاتی نظروں سمیت اسے بولا۔ زبرین کی مسکراہٹ اچانک سمٹی تھی اس کی بات پر۔ اب وہ سرد نظروں سے زین کو دیکھ رہا تھا۔ میرے دشمنوں کے رقیب میرے کچھ نہیں لگتے۔ کچھ دیر بعد وہ سپاٹ تاثرات سمیت بولا، لہجہ کسی بھی جذبے سے آری تھا۔ زین کو اس کی پس سوچ سن کر افسوس ہوا۔ نفی میں سر ہلاتا وہ سامنے رکھی چیئر پر بیٹھا۔ آگے کا کیا پلان ہے؟ سی پورٹ سے ہی پکڑنا ہے انہیں کیا؟ بات بدلتے ہوئے زین نے ماحول تھوڑا نارمل کرنا چاہا تو زبرین نے اس بات میں سر ہلایا۔ افسران کو سول ڈریس میں پہلے ہی سی پورٹ کو چاروں طرف سے کور کرنا ہوگا۔ وہ خود بھی اب شاید اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا، تبھی زین کو اپنے اگلے پلان سے آگاہ کرنے لگا۔ روتے روتے وہ وہیں پر سو گئی تھی، اور اب آدھی رات کو جب اس کی آنکھ کھلی تب خود کو اندھیرے کمرے میں پا کر وہ ناسمجھی سے ہر طرف نظر دوڑانے لگی۔ آہستہ آہستہ سب یاد آیا تو اظہا خاموشی سے اٹھی، پھر گیٹ کھول کر چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی زین کے کمرے میں گئی۔ اس کا کمرہ خالی دیکھ کر اظہا لاؤنج میں اس غرض سے آئی کہ شاید وہ وہاں پر ہو، پر اسے کہیں بھی نہ پا کر اظہا گھبرائی۔ آدھی رات کو پورے سنسناٹے گھر میں وہ اکیلی تھی، یہ سوچتے ہی اظہا کے چہرے پر ہوائیاں اڑیں۔ زین؟ اظہا نے ایک مرتبہ ہکلاتے ہوئے اسے پکارا، پر اس کا گلا رند گیا۔ آنسو حلق میں اٹکے تھے، پر آگے سے کوئی جواب نہ پا کر وہ رونے لگی۔ سناٹے میں گھڑی کی ٹک ٹک اسے اور خوفزدہ کر رہی تھی۔ اپنے اندر امڑتے ڈر پر جب وہ قابو نہ پا سکی تو بھاگتے ہوئے اس زین کے روم میں گئی اور دروازہ دھاڑ سے بند کیے بیڈ پر جا کر لیٹ گئی۔ کمفرٹر منہ تک اوڑھے اس نے سختی سے آنکھیں میچے دعائی پڑھنے شروع کر دی۔ رات کے تیسرے پہر زین گھر پہنچا تھا۔ گاڑی پورچ پر کھڑی کیے وہ اندر داخل ہوا۔ زبرین سے پلان ڈسکس کرتے اسے کافی وقت ہو گیا تھا۔ ہاتھ سے واچ اتارتے وہ سیدھا اپنے روم میں آیا، پر وہاں اسے اپنے بیڈ پر پا کر ٹھٹک گیا۔ جہاں تک اس نے زین کو بتایا تھا وہ تو دوسرے روم میں رہنے والی تھی، پھر یہاں اس کے کمرے میں بیڈ پر مزے سے کمفرٹر اوڑھ کر خواب خرگوش کے مزے کیوں لوٹ رہی تھی؟ زین کی پیشانی پر شکن پڑے تھے، ایک اضافی اور ناپسندیدہ وجود اپنے کمرے میں دیکھ کر۔ ڈریسنگ پر والیٹ اور واچ رکھتا وہ بیڈ کے قریب اس کے پاس آیا تھا۔ کمفرٹر سے اس نے مکمل خود کو چھپایا ہوا تھا، حتیٰ کہ چہرہ تک اندر تھا اس کا۔ اس کے وجود پر ایک نظر ڈال کر زین نے آہستگی سے کمفرٹر ہٹانے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ پہلے تو اسے یہ کچھ عجیب لگا، پر دماغ میں یہ بات آئی کہ چاہے وہ جیسی بھی ہو، بھلی اس کی ناپسند، پر اب تو اس کی بیوی تھی، اس کی ملکیت۔ یہ سوچ آتے ہی زین نے کمفرٹر کرتے ہی جھٹکے سے اظہا کے اوپر سے پورا ہٹا دیا، پر وہ نیند کی پکی یوں ہی بے سود پڑی رہی۔ پسینے سے اس کے بال چہرے پر چپکے تھے۔ زین نے جھک کر نرمی سے اس کے بالوں کو چہرے پر سے ہٹایا، پھر بغور اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھنے لگا۔ گھنیری سیاہ پلکیں سرخ عارضوں پر بچھی تھیں۔ عارض پر آنسوؤں کے مٹے مٹے نشان دیکھ زین نے نہایت ہلکے سے اس کا گال سہلایا تھا۔ نگاہ بھٹک کر اب اس کے لبوں پر گئی تھی، چھوٹے سے مگر حد درجے گلابی لب۔ اس سے آگے وہ کچھ سوچتا، پر اچانک اس کے ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ وہ یہ سب کیوں کر رہا تھا اور اس لڑکی کے اس قدر نزدیک کیوں ہوا؟ جھٹکے سے اس سے دور ہوتا وہ کھڑا ہوا۔ منہ پر ہاتھ پھیر کر زین نے ایک نظر اس چھوٹی مگر حسین لڑکی کو دیکھا جو اب اس کی بیوی کے درجے پر فائز تھی، پھر خود کو لعنت ملامت کرتا واش روم میں گیا۔ کچھ دیر بعد فریش ہو کر وہ نکلا تو نظر سیدھا اس لڑکی کے نازک گداز سراپے کر گئی۔ تو کیا وہ بہک رہا تھا، یا نتاشا کے لیے اس کی محبت اتنی کمزور تھی جو وہ اس نازک لڑکی کو دیکھ کر بہکنے لگا تھا؟ پر نہیں، اب ایک نئی سوچ نے اس کا ذہن آ جکڑا کہ وہ تو اس کی بیوی ہے جس پر وہ پورا حق رکھتا تھا، تو بہکنا کیسا؟ یہ سب سوچیں اس کا سر بری طرح درد کرنے لگی تھی۔ تبھی سب خیالوں کو جھٹک کر وہ سونے کی تیاری کرتا بیڈ پر آیا اور بنا اظہا کو دیکھے دوسری طرف آ کر لیٹ گیا۔ تیمور صبح اپنے گھر سے نکلتے ہوئے مسلسل یمنا کا نمبر ڈائل کر رہا تھا، پر دوسری طرف وہ جیسے کسی اور ہی دنیا میں گم تھی۔ آخر کافی کالز کے بعد جب اس نے ریسیو کیا تو تیمور غصے میں ہی شروع ہو گیا۔ کہاں تھی؟ کب سے کال کر رہا ہوں، پر میڈم کو جیسے پرواہ ہی نہ ہو۔ اس کا یہ لہجہ سن دوسری طرف یمنا نے ناگواری سے پہلے فون کو دیکھا، پھر کہا، او ہیلو، یہ کس لہجے میں تم مجھ سے بات کر رہے ہو؟ یہ اپنے سستے بھرم مجھے مت دکھایا کرو۔ سختی سے بولتی وہ تیمور کو اور تپا گئی۔
مطلبی لڑکی، جب تک تمہاری دوست وہاں قید تھی تب تک تو تیمور کرتی تھی، میرے رعب دکھانے پر یا کچھ بھی بولنے پر چپ رہتی، اور اب جب وہ آزاد ہو کر گھر پہنچ گئی تو میرے بھرم سستے ہو گئے۔ وہ مٹھیاں بھینچ کر دانت کچکچا کر کہنے لگا تو بے ساختہ یمنا کے لبوں پر مسکراہٹ آئی۔ فضول باتیں کر کے میرا ٹائم برباد مت کرو، کیا کام ہے بولو۔ اپنی مسکراہٹ چھپاتی وہ بمشکل اپنی آواز لاپرواہ بنا کر بولی، میری باتیں تمہیں فضول لگتی ہیں؟ تیمور کو صدمہ ہوا یمنا کے ایسا کہنے پر۔ فضول تو تم بھی مجھے لگتے ہو، اب فون رکھو، مجھے نتاشا سے باتیں کرنی ہے۔ کہتے ساتھ یمنا نے خود ہی کال کاٹ دی۔ تیمور نے کلس کر فون کو گھورا۔ خود غرض، غصے میں بآواز بڑبڑا کر وہ کار میں بیٹھا۔ ایک بھرپور نیند پوری کرنے کے بعد اس نے اپنی مدمل آنکھیں کھولیں، پھر اٹھ کر بیٹھتے ہوئے اس نے آہستگی سے اپنی سراہی دار گردن سہلائی۔ ہر طرف نظر دوڑانے پر اس کے ذہن میں رات کا منظر آیا۔ وہ گھر پر اکیلی تھی، رات کو تو کیا اب تک ذہن واپس نہیں آیا تھا؟ خالی کمرے کو دیکھ کر اس کے ذہن میں جیسے ہی یہ خیال آیا، وہ جھٹکے سے بیڈ سے اٹھتے ہوئے روم سے نکلی۔ تیزی سے چلتے ہوئے وہ لاؤنج میں آئی، پر وہاں بھی کوئی نہیں تھا۔ پر اچانک کچن میں ہوتی کھٹ پٹ سے اظہا نے کچن کی جانب رخ کیا۔ زین کچن میں کھڑا اپنے لیے ناشتہ تیار کر رہا تھا۔ کچن میں کسی کی موجودگی محسوس کر کے اس کی نظر داخلی حصے میں گئی، جہاں اظہا بکھرے حلیے میں کھڑی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اسے دیکھ زین کے تاثرات تنے تھے۔ اظہا جو اسے کچن میں پا کر پرسکون سی ہوئی تھی، پر اب زین کے چہرے پر سخت تاثرات دیکھ وہ ناسمجھی سے خود کو دیکھنے لگی، پر اچانک بوکھلائی۔ جلدی میں کمرے سے نکلنے کے چکر میں وہ اپنا دوپٹہ ہی لینا بھول گئی۔ فوراً سے پہلے اس نے اپنا رخ کمرے کی جانب کیا، پر لاؤنج پر پہنچتے ہی زین نے پیچھے سے آتے ہوئے اظہا کا بازو اپنی گرفت میں لیا تھا۔ اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ اظہا کی جان ہوا ہونے لگی زین کے تاثرات پر۔ رات کو کس حق سے میرے بیڈ پہ سوئی تھی تم؟ وہ اس کے بازو پر سخت گرفت کیے استفسار کرنے لگا۔ اظہا کا چہرہ بری طرح سرخ ہوئے تمتما رہا تھا۔ ایک بار پھر زین کے لہجے پر اس کی آنکھوں میں نمی آئی۔ آنسو بھری آنکھوں سے زین کو دیکھتے ہوئے وہ اس کا مضبوط ہاتھ اپنے بازو سے ہٹانے لگی، پر وہ آنسو اس کی آنکھوں سے تب چھلکا جب زین نے اپنے بھرپور استحقاق سے اس کی نازک کمر پر اپنا دوسرا بازو حائل کرتے ہوئے اسے خود کے قریب گیا۔ اس کی نظریں اظہا کے خوبصورت چہرے پر الجھنے لگی تھیں۔ حیا سے سرخ پڑتا چہرہ، سوجی نم زدہ آنکھیں، بھیگے گال اور کپکپاتے ہوئے گلابی لب۔ زین کی پرتپش نظریں اپنے سرخ چہرے پر گڑے محسوس کر کے اظہا لرزنے لگی تھی۔ کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے، زین نے اس کے چپ رہنے پر پوچھا، ساتھ ہی ہاتھ بڑھا کر اس کے بھیگے گال پر پھیلتے آنسوؤں کو اپنے پوروں سے چنا۔ اظہا کی دھڑکنیں منتشر ہوئی تھیں اس کی جسارت پر۔ اس کی جھلساتی گرم سانسیں اپنے چہرے پر پڑنے سے وہ سختی سے آنکھیں میچ گئی۔ زین نے اسے خود سے دور ہونے کے لیے مسلسل مزاحمت کرتے دیکھا تو نرمی سے اسے چھوڑتا 2 قدم دور ہوا۔ جواب دو۔ اب وہ کافی حد تک سنبھل چکا تھا، تبھی اس کے گداز سراپے کو نظروں میں لیے پوچھا، مگر لہجہ بالکل سنجیدہ تھا۔ اس کے دور ہونے پر اظہا بمشکل اپنی دھڑکنیں مخصوص رفتار میں لانے کی کوششوں میں لگی تھی۔ وہ چونکی، وہ رات کو ڈر لگ رہا تھا۔ کپکپاتے لہجے میں بول کر وہ روم میں جانے لگی۔ میں نے یہ تو نہیں پوچھا کہ تمہیں ڈر لگ رہا تھا یا نہیں، میں نے یہ پوچھا کہ تم میرے کمرے میں کیا کر رہی تھی؟ زین کی سپاٹ آواز پر اس کے قدم رکے۔ وہ بے بسی سے مڑ کر اسے دیکھنے لگی جو نہ جانے کیوں اس کی جان نکالنے کے در پہ تھا۔